المرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر، اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ کے جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہے کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ پر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرے مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم. اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا. الحمدللہ اس کے فضل، اس کے کرم اور اس کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ ہم اس خوبصورت گھر میں، جدھر الحمدللہ ماسٹر صاحب نے یہ خوبصورت سلسلہ 12ویں پاک کا، محافل میلاد پاک کا شروع کیا، جو اللہ کے فضل سے خوبصورتی کے ساتھ چل رہا ہے. اس گھر میں، اس خوبصورت محفل میں، محفل پاک میں موجود ہیں، اور ان محافل کے انعقاد کا مقصد صرف اور صرف ایک ہوتا ہے. ٹائم زیادہ نہیں ہے کہ میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کروں، وہ تحاشا پروگرام کرتا ہوا آ رہا ہوں، آگے بھی بہت پروگرام ہیں، کہ ہم اپنا تعلق اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مضبوط کریں. اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. جو بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پاک پڑھتا ہے اس وقت، کیونکہ جو قرب قیامت ہے، فتنے اور فتنے. ابھی بڑی خوشی ہوئی، شہزاد صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت علامہ صاحب بہت ایکٹیو ہے اس حوالے سے. سوشل میڈیا پر کام کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس وقت ہم جس قدر کام کر سکیں اس خوبصورت روشنی کو دنیا جہاں میں پھیلانے کی خاطر. اویئرنیس عام ہے اس وقت، ہر بندے کو پتہ ہے کہ کن حالات سے امت مسلمہ اس وقت گزر رہی ہے. اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. ہمارے لیے ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، رستے کھل جائیں گے جب ہم اپنا تعلق مدینہ پاک کے ساتھ مضبوط کریں گے. پیوستہ رہ شجر سے اور امید بہار رکھ. جب ہم اپنا تعلق مضبوط کریں گے مدینہ پاک سے، اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہوگی. اور جب اس کی مدد آ جاتی ہے تو آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں، اور آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں. میں جو بات کر رہا تھا، میلاد پاک کا ذکر ہوا، خوبصورتی کے ساتھ نعت پاک پڑھی جا رہی تھی، کہ اس وقت ہم سب کو اس کا احساس کرنا چاہیے، اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ میری کیا کنٹریبیوشن ہے. اس وقت یہ جو آگ لگ رہی ہے، جو مسلمانوں کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، اسلام کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہوا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہمیں دیکھنا ہے کہ میں نے کیا کیا اور آپ نے کیا کیا. ایک ہی حدیث مبارک آپ کے آگے رکھتا ہوں کہ میں نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا. ہم جس چکر میں لگے رہتے ہیں، ہم
اصل میں ہمارا یقین توکل نہیں ہے اپنے رب کی ذات پہ. ہم اس کہتے تو یہ ضرور ہیں کہ وہ رب ہے, ہمارا پالنے والا وہ ہے, لیکن ہمارے میں سے بہت کم ہے کہ جو توکل اپنے رب کی ذات پہ ایسے کرتے ہیں کہ یہ کام اسی کا ہے, اس نے کھلانا پلانا ہے. یقینی طور پہ ہمارا دین رحبانیت نہیں سکھاتا, یہ خوبصورتی کے ساتھ ہمیں مکمل ایک ضابطہ حیات ہے, ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ ہم نے نکلنا ہے, کام کرنا ہے, ہر جگہ پر پہنچنا ہے, اور ہر جگہ بیٹھ کے جا کے بتانا ہے کہ ہر مقام پر بندہ ہوتے ہوئے دنیا کے کام بھی کر سکتا ہے, اور ساتھ ساتھ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت ترین محبت کے مشن کو آگے سے آگے پھیلا سکتا ہے. میں جو بات کرنے چلا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ علیہ الصلوۃ والسلام رونق افروز ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد و نواح میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت موجود ہے. مقام بھی ایسا ہے کہ جس ایسا مقام کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. مدینہ المنورہ کی سرزمین ہے, جماعت وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ جن کے قدموں کی خاک تک کوئی نہیں پہنچ سکتا, اور دربار ان کا ہے کہ جن کی وجہ سے صحابہ کرام کو بھی جو کچھ ملا سو ملا, اہل بیت پاک کو جو ملا سو ملا. اللہ تعالیٰ نے جن کی وجہ سے کائنات کو تخلیق فرمایا, وہ پاک دربار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو مخاطب فرمایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم اپنا مال کسے کہتے ہو, تم کس چیز کے اوپر دعویٰ کرتے ہو کہ یہ تمہارا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے, کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرا جو کھجوروں کا باغ ہے اس کے بارے میں یہ گمان کرتا ہوں کہ یہ میرا ہے. کسی نے عرض کی کہ اپنے اونٹوں کے بارے میں, کسی نے اپنی تجارت کے بارے میں. غرض کہ جب وہ اسی طرح سے عرض کر رہے ہیں, جو جس کے پاس جو تھا اس کے بارے میں عرض کر رہے ہیں کہ میرا یہ ہے, میرا یہ ہے, میرا یہ ہے. رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا, اچھا تم اسے اپنا کہتے ہو, تم میں سے کتنے ایسے ہو جب دنیا سے جاتے ہو تو اسے ساتھ لے جاتے ہو؟ خاموشی طاری ہو گئی. سب ایک لمحے کے اندر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارا باپ اور ماں پہ قربان, ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو جب دنیا سے جائے تو ان میں سے کسی چیز کو ساتھ لے کے جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر تم اسے اپنا کیسے کہتے ہو؟ تمہارا اپنا تو وہ ہے جو تم نے اپنے رب کے آگے اس کے حضور بھیج دیا, کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے, کسی مسکین کے کام آ کے. اور میں اس وقت جو سمجھتا ہوں, کیونکہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک کی تعلیمات جو ہیں یہ قیامت تک کے لیے ہیں, اس وقت اور ویسے بھی انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ اس کا وقت ہے. اگر اس وقت اگر ہم اپنا وقت اپنے اس خوبصورت دین متین کی خوبصورت روشنی کو پھیلانے کی خاطر جس قدر ممکن ہو سکے لگائیں گے, یقینی طور پہ, کیونکہ یہ سب سے قیمتی چیز ہے ہمارے پاس, اتنا ہی قیمتی اجر بھی ہمارے پاس موجود ہوگا. کہ کوشش اس عمر کی کیجئے کہ اس حقیقت کو خوب جان کے رکھیے کہ دنیا سے جانا ہے. سکندر اعظم نے بھی وصیت کی تھی کہ جب میرا میت کو اٹھایا جائے تو کفن میں سے میرے ہاتھ کو باہر نکال دینا, تاکہ دیکھنے والے دیکھ لیں کہ جب دنیا سے بندہ جاتا ہے تو ادھر سے لے کے کچھ نہیں جاتا, خالی ہاتھ جاتا ہے. وہ اعمال, صالح اعمال, وہ قیمتی وقت جو آپ اپنے دین متین کی خوبصورت تعلیمات کو اپنا کر, پہلے اپنانا بہت ضروری ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. دین میں اس کی قطعی ممانعت ہے, واضح طور پہ حکم جاری کیا گیا, وہ بات مت کرو جو تم خود نہیں کرتے, پہلے عمل کرو پھر آگے بات پہنچانے کی کوشش کرو. اس انداز کو اپنا کر اگر ہم کوشش کریں گے تو یقینی طور پہ آگے جو ہمارا اصل ٹھکانہ ہے, رستے میں ہم رکتے ہیں نا کہیں بھی تو ہمیں اس کی اتنی فکر نہیں ہوتی, کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ ادھر میں 1 دن ہوں, 2 دن ہوں, یا 1 گھنٹہ ہوں یا 2 گھنٹہ ہوں, میں نے آگے چلے جانا ہے, منزل پہ پہنچنا ہے. منزل کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے, اور منزل انسان کی موت ہے, اور موت کے بعد آگے جانا ہے. جو کچھ ساتھ لے کے جا سکے ان لمحات کو بہت قیمتی جانا کریں.
یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں جنہیں ہم ادھر ادھر ضائع کر دیتے ہیں. ایک ایک وہ لمحہ جو اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر ہم اس انداز سے گزارتے ہیں کہ خود عمل کرتے ہیں اور آگے اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمارا پرسنل اکاؤنٹ ہے. وہ آپ آگے اس انداز سے موجود پائیں گے کہ اس وقت آپ کو حسرت کرنے کا کہ سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا جب آپ ان لمحات کو ادھر دیکھیں گے کہ آگے کیسے موجود ہے. یا وہ لمحات جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ڈوب کر گزارے ہوں گے، جب انہیں آگے پائیں گے اس وقت آپ حسرت کریں گے. اس وقت حسرت کرنے کے بجائے اس وقت سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا فانی ہے، ادھر سے بندے نے جانا ہے. ادھر جو لمحات آپ پاکیزہ لمحات اس انداز سے گزاریں گے، یقینی طور پہ وہ آگے کل اپنے لیے موجود پائیں گے. یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، ادھر بندہ بہت مختصر وقت کے لیے آتا ہے، ادھر سے دل لگا. کبھی بھی کوئی عقل مند بندہ ادھر سے دل نہیں لگاتا، بلکہ اس کا دل اسی طرف رہتا ہے، وہ موت کو یاد رکھتا ہے. ویسے بھی ہمارے دین کا حکم ہے کہ موت کو یاد رکھا جائے، اس طرف یاد رکھتا ہے، اس کے ذریعے سے پھر وہ بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے. خوف خدا ہر وقت اپنے دل میں رکھیں، یہ بڑا خوبصورت خوف ہے. ایک خوف ہوتا ہے نا کہ بندہ کسی چیز سے سہم جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. اللہ کریم کا جو خوف ہے یہ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے، یہ بہت اعلیٰ چیز ہے. جب بندے کو یہ خوف مل جاتا ہے تو ہر خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے. بھوک کا خوف اسے نہیں ستاتا، بیماری کا خوف اسے نہیں ستاتا، دنیاوی حوالے سے جس چیز کو بھی آپ رکھ لیں وہ خوف اس کے نزدیک نہیں آتے. یہی نہیں بلکہ آگے بھی قبر کا بھی خوف اس کے نزدیک نہیں آتا. قبر ہی نہیں، حشر کا بھی خوف، کیونکہ اس نے اللہ کا خوف لے لیا ہوتا ہے. اور جس کو اللہ کا خوف مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ پھر اسے میں تمام جتنے بھی خوف ہیں ان سے نجات دلا دیتا ہوں. کوشش کرنا میرا اور آپ کا کام ہے. باقی خلوص نیت ہو، نیت صاف ہو تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر ہر کام آسان سے آسان تر ہوتا چلا جاتا ہے. سب احباب اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کہ اپنے رب کا ذکر کیجئے، اس کے بعد دعا. اللہ